नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे ये जो JITs की रिपोर्ट सामने लाई गई हैं सिंध की जानिब से। बिलखुसूस 3 JITs बनाई गई थी। एक उज़ैर बलोच के हवाले से थी, दूसरी जो है वो निसार मोराई थे, और तीसरी बल्दिया सानेह के हवाले से जो बनाई गई थी। वो रिपोर्ट्स जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने होम डिपार्टमेंट जो वेबसाइट है उस पर उन्होंने रिलीज़ की हैं। हालांकि देखा जाए तो इन रिपोर्ट्स में कोई भी ऐसी नई बात नहीं है जो मीडिया को या आवाम को पता न हो इसके बारे में। लेकिन ये ऐसा मौका क्यों आया कि इस स्टेज पे आके वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, वो JIT खेल रहे हैं। इसकी जो बज़ाहिर एक अहम वजह है वो तो हम सबको और आप सबको, आवाम को ये बेवकूफ़ बनाने की इनकी कोशिशें हैं कि मुल्क में जिस तरीके की महंगाई है, तबाही है, कोरोना की वजह से मईशत बैठ गई है और लोग भूखे मर रहे हैं, कारोबार नहीं है और इतने मसाइल हैं, उनको हल करने के बजाय ये एक दूसरे को फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट नीचा दिखाने के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लाल बत्ती के पीछे लगाने के लिए इस तरह की जो है रिपोर्ट्स। वो चीनी पे रिपोर्ट आई, भाई अभी तक क्या हुआ? अपने 2 महीने हो गए, जहांगीर तरीन लंदन जाके बैठ गए, कैसे गए? ECL में नाम क्यों नहीं आया उनका? तो ये सब लोग जो है वो जब गुनाहगार भी आप खुद उनको करार देते हैं तो कार्रवाई भी नहीं करते। और इसी तरह आटे के बहरान का, उसको वज़ीर साहब बना दिया आपने, उनके बहुत सारी और जिम्मेदारियां दे दी। खुसरो बख्तियार के भाई को मोनिस लाई उसमें पार्टनर हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेब जो है आए रोज़ वो मुराद अली शाह को, जरदारी को, फलाने पे वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। भाई ये कौन सा सियासी इंतकाम नहीं है? तो अंधे को भी नज़र आ रहा है कि और क्या है ये। तो ये आप जो है इस तरह की चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद जो एहतसाब अदालत के हवाले से अहम फैसला दिया है। अजीब बात है कि वो जो केसेस के पेंडिंग हैं, वो पेंडेंसी जो है उसमें बड़ी पुरानी है, 8-8, 10-10 साल के केसेस पड़े हुए, फैसले नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा है कि 120 अदालतें कायम करो। साथ में ये भी कहते हैं कि नेब ला जो है वो मुतनाज़ा है, नेब की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इसको बंद क्यों ना करें, ये आइन के मुतसादे में इसको, कानून को ख़त्म क्यों ना करें। तो इतनी सारी मुतज़ाद बातें भी सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफार्म से हुई। तो बहरहाल ये अजीब एक तमाशा है कि सबको पता है कि 250 से ज़ायद लोगों को बल्दिया की फैक्ट्री में 20 करोड़ का भत्ता न मिलने पे मुत्तहिदा वालों ने उनको ज़िंदा जला दिया था। तो किसको कुछ नहीं पता, आज तक एक्शन क्या हुआ है उस पर? न कोई कोर्ट भी खामोश है, सिंध गवर्नमेंट भी खामोश है, पुलिस ने सारा मामला केस ख़राब किया, रेंजर्स ने इन्वेस्टिगेशन करके 4 लोगों को बदनाम करके या उनके नाम आके अपने मतलब की रिपोर्टें सामने लाके, और जिन लोगों को छोड़ना था वो चुप करके बैठ गए। यही इमरान खान कल कहता था कि मुत्तहिदा वाले जो है वो दहशतगर्द हैं, अभी उनकी जो है वो बैसाखी पे खड़ी हुकूमत उनकी खड़ी हुई है। क्यों नहीं अली जैदी बात करते कि जी बल्दिया साने के हवाले से कि उसके ज़िम्मेदार कौन है, वो आज कैसे उनकी हुकूमत में बैठे हुए हैं? शर्म की बात है इन लोगों को। ये न जराइम को रोकना चाहते हैं, न जराइम पेशा अफराद को जो है ये ख़त्म करना चाहते हैं, न ये अवाम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने, असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। उज़ैर बलोच जो है उसको किसने इस्तेमाल नहीं किया? ठीक है, नो डाउट पीपल्स पार्टी ने उसको इस्तेमाल किया। क्या उसको हमारे कौमी रियासती इदारों ने इस्तेमाल नहीं किया? क्या उज़ैर बलोच को जो है वो मुख्तलिफ माफियाओं ने इस्तेमाल नहीं किया? इतने अरसे से 2016 से वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तहवील में थे, ठीक है। तो क्या उससे जो है जुड़े और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इस पे थोड़ा आपको इन 3 JITs की जो है याद दहानी कराने के लिए बहुत मुख्तसर फैक्ट्स आपको बताते हैं, फिर इसके बाद इसका जायज़ा करते हैं, इस पर तबसरा करते हैं अलग-अलग। बल्दिया साने के हवाले से जो JIT रिपोर्ट आई है उसमें मुल्ज़िम रिजवान कुरैशी हैं, उन्होंने इंकशाफ किया रेंजर्स वालों, पुलिस वालों के सामने जो JIT बनी थी। तो ये बताया उन्होंने कि अगस्त 2012 में हमाद सिद्दीकी के कहने पे उनसे 20 करोड़ भत्ता मांगा गया, जो कि उन्होंने इनकार किया, कहा कि बहुत बड़ी रकम है, इतनी उनकी इनकम नहीं है तो वो रकम नहीं दे सकते।
اس کے بعد پھر بلدیہ کی جو وہ فیکٹری تھی، علی انٹرپرائز گارمنٹ فیکٹری تھی، ان کے مالکان جو ہے وہ گئے حماد سے جا کے ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اتنا نہیں، کچھ کم کریں، اس پہ بات نہ بنی، اور جس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے اپنا سیکٹر کمانڈر بھی ایم کیو ایم نے چینج کیا، رحمان بھولا کو حماد نے جو ہے اپنا لگایا، اور رحمان بھولا جو ہے وہ جا کے اس نے کیمیکل چھڑک کے آگ لگا دی، اور دن دہاڑے جو ہے اتنے 250 مزدور چیختے رہے، چلاتے رہے، اور اس فیکٹری میں زندہ جل گئے۔ تو انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان کے اداروں کے، نہ انصاف کے متوالے جو بیٹھے ہوئے ہیں انصاف کے ادارے جو ہے، نہ ان کو کوئی اتنی ہے، نہ پراسیکیوشن پولیس کو اتنا ہے، نہ حکومت کو ہے۔ یہ سارے لوگ مصلحتوں کا شکار ہیں، جو بھی ایم کیو ایم کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کو وہ کندھا فراہم کرتے، اور ان کو اتنے بڑے جرائم، یہ تو ٹپ آف آئس برگ ہے جو کہ سامنے آیا ہے، جے آئی ٹی نے آفیشیل ریکارڈ پہ لایا گیا ہے، اور وہ ملزم جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں، اور وہ سب حکومت کے تارے بھی ہیں۔ تو یہ کوئی انسانیت ہے کہیں پر؟ اس کے ساتھ عزیر بلوچ کے حوالے سے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی، عزیر بلوچ 2006 سے 2008 تک جیل میں تھے۔ 2008 میں جیسے ہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو وہ باہر آ گئے، اور اس کے بعد رحمان ڈکیت جو ہے وہ مارا گیا، تو یہ وہاں علاقے کے سردار بن گئے، اور یہ بہت سارے ایسے ڈان ہو گئے کہ ان کو سرکاری پروٹوکول ملتا رہا۔ فریال تالپور سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی، ذوالفقار مرزا کھلے عام کہتا رہا کہ عزیر میرا بھائی ہے، اور عزیر ان کے پروٹوکول میں آگے پیچھے چلتے رہے۔ پھر کچھ موقع پہ نبیل گبول کے ساتھ بھی عزیر کا تعلق رہا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ پھر نبیل گبول اور ان کی بات نہ بنی، پھر نبیل گبول ایم کیو ایم میں چلے گئے، پھر واپس پیپلز پارٹی میں آئے۔ تو بہرحال کچھ تصاویر تو ایسی بھی ہیں جس میں نبیل گبول اور عزیر بلوچ بھی ساتھ ساتھ جو ہے پولیٹیکل ایونٹس میں نظر آتے رہے۔ تو اسی طرح بہت سارے ایاز لطیف پلیجو تھے، جیسے کہ قادر پٹیل نے بھی کل بات کی کہ جی ماروی میمن کی بھی تصویریں اس کے ساتھ ہیں، بہت سارے اور لوگ ہیں جن کی تصویریں ان کے ساتھ ہیں، تو سب کو جو ہے طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل، ان کی تصاویر ہیں، شاہد آفریدی کی جو ہے عزیر بلوچ کے ساتھ تصاویر ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ان کی بات میں اس حد تک وزن تھا کہ اگر صرف عزیر بلوچ سے تعلق یا تصویر کی بیس پہ کارروائی کرنی ہے تو پھر سب کے خلاف کریں، صرف پیپلز پارٹی کو اکیلا کر کے نہ کریں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عزیر بلوچ کو جو پولیٹیکلی طور پہ سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ملا، لیکن وہاں پر جو بلوچ کلیدم تنظیمیں ہیں، ان کے جو شدت پسندی میں ملوث لوگ تھے، ان کا بھی آماج گاہ لیاری تھا۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ریاستی اداروں کے مفاد کے پالیسی کے تحت وہاں پر گڑبڑ کرائی گئی، ان کو لمبی رسید دی گئی تاکہ وہاں بدامنی رہے، وہاں کوئی پرامن طریقے سے آ کے نہ رہ سکے، اور وہاں آ کے جو ہے وہ پناہ نہ لے سکیں۔ تو ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی جے آئی ٹی میں اتنا ڈیٹیل میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ اور عزیر بلوچ نے جو اپنی جے آئی ٹی میں اقرار کیا ہے، تو وہ 158 سے زائد افراد کے قتل کا اقرار کیا ہے، اور اس میں پہلے یہ بھی کہا تھا کہ جی یہ جو ہے وہ کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے کہنے پہ کیا، اور کچھ جو ہے وہ اپنے گینگ کے حوالے سے، ان کے اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے کیے ہیں، تو کچھ سیاسی مخالفین کو اڑانے کے لیے بھی باتیں کی گئیں۔ اور اسی طرح نثار مورائی بھی انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ وہ ذوالفقار مرزا کے دوست تھے، اور وہ جو ہے مل کے بڑے قتل کرتے تھے۔ انہوں نے فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی میں جعلی جو ہے وہ ملازمین بھی بھرتی کرائے، بھتے لیتے تھے، زمینوں پہ قبضے کرتے تھے، جوئے خانے چلاتے تھے، اور انہوں نے اقرار کیا کہ جی وہ وہاں سے جتنی بھی ان کو انکم تھی تو وہ جا کے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو پہنچاتے تھے۔ لیکن یہ باتیں پہلے اخبارات میں زینت بنتی رہیں، لیکن ابھی جو جے آئی ٹی ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو علی زیدی کا جو پوائنٹ تھا کہ جی جے آئی ٹی کی رپورٹس کو تبدیل کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے، تو جو اصل انویسٹیگیشن والے افسر ہیں ان کو لایا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ نے رپورٹ ریلیز کی ہے اس کے ہر صفحے پہ وہ تمام جتنے بھی ذمہ دار افسر تھے ان سب کے دستخط موجود ہیں۔ تو یا تو علی زیدی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں سامنے لائیں جو سرکاری طور پہ ان کے پاس کوئی پروف ہے، باقی اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ تو صرف محض الزام تراشی ہوگی۔ دوستو بات یہ ہے کہ پاکستان میں 47 سے لے کے اگر ابھی تک آپ جائزہ لیں تو
محمد علی جناح جن پراسرار حالات میں وہ مارے گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو زہر دیا گیا، کس نے اس کی ایمبولنس کا تیل جو ہے وہ نکال لیا تھا کہ وہ ایمبولنس راستے میں کھڑی رہی، اور ان کے منہ پہ بقول فاطمہ جناح کا جو کتاب ہے وہ ذرا پڑھ لیں، آٹو بایوگرافی ان کی، تو اس میں وہ بتاتی ہیں کہ ان کے بھائی کے منہ پہ اتنی مکھیاں بیٹھ گئی تھیں، وہ نحیف تھے کہ وہ مکھیاں تک جو ہے وہ ہٹا نہیں سکتے تھے، اور شدید گرمی میں وہ سڑک کنارے جو ہے وہ کھڑے رہے۔ کون لوگ تھے؟ اس کے لیے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا، اس کی انویسٹیگیشن کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد 65 کی جنگ ہوئی، اس کے بعد اس کا کوئی ریویو آیا سامنے۔ بعد میں آپ دیکھیں حمود الرحمن کمیشن 70 میں بنگلہ دیش بن گیا، اس کے بعد کمیشن آئی، وہ رپورٹ کس نے دبائے رکھی۔ تو اس طرح کے جتنے بھی سانحات ہوئے ان میں آج تک کوئی چیز نہیں آئی، اور اس ریاست میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سن 47 سے لے کے آج تک آدھا حصہ جو ہے وہ فوجی حکمرانوں نے حکومت کی ہے، ڈکٹیٹرز نے حکومت کی ہے۔ تو صرف اس ملک میں چور اور کرپٹ جو ہے وہ صرف سیاستدان کیسے بن گئے؟ کیا کسی کو نہیں پتا کہ جنرل کیانی کہاں رہ رہے ہیں، ان کی کتنی جائیدادیں ہیں؟ آسٹریلیا میں اس نے جزیرہ کیسے خرید لیا ہے؟ جنرل مشرف کے جو ہے دبئی لنڈن میں پراپرٹی کہاں سے آئی، امریکہ میں پراپرٹی کہاں سے آئی؟ تو کیا صرف اس ملک میں چور سیاستدان ہیں؟ جب تک اکراس دا بورڈ، چاہے وہ سویلین حکمران ہوں چاہے وہ فوجی حکمران ہوں، سب کا جب تک احتساب نہیں ہوگا اور عوام کو اپنے رضامندی سے ووٹ ڈال کے اپنے منتخب حکومت جب تک آنے نہیں دی جائے گی، تب تک اس ملک میں مسائل ایسے کے ایسے ہی رہیں گے۔ اس ملک میں سیاستدان بھی جرائم پالتے ہیں، کچھ شاید ریاستی اداروں کے مفاد میں ہو، وہ تو خیر دنیا بھر کی ریاستی جو جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کی خفیہ ایجنسیز کرتی تھیں۔ ہمارے ہاں بلیک واٹرز جو ہے آپ کو پتہ ہے لاہور میں جو انہوں نے مرڈر کیا ریمنڈ ڈیوس، پھر وہ کیسے باعزت طور پہ یہاں سے نکالے گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ریاستی مفاد میں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں سیاست، ریاست اور جرائم ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔